الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف خدا شریف خدا کے لیے جو ہم سب کا خالق سب کا خالق سب کا رازق وہی ذات جس کے قضائے قدرت کے اندر ہم سب کی جان ہم سب کا حال ساری کائنات کی خالق وہی ذات ہے مالک وہی ذات ہے رازق وہی ذات ہے. ساری کائنات کو زندگی عطا کرنے والی زندگی کی ہر نعمت وہ چاہے رزق ہو وہ چاہے دولت ہو وہ چاہے اولاد ہو وہ چاہے مقام ہو دکان ہو الغرض پوری مخلوق کو اس کی زندگی کی ایک ایک نعمت عطا کرنے والی وہی ذات ہے. اس خدائے واحد و یکتا بے مثل و بے مثال کے لیے سب تعریفیں ہیں. بندہ مومن جب بھی یہ جدید نیاز یہ پیشانی جھکاتا ہے تو اس خالق کل اس مالک کل کے سامنے جھکاتا ہے. درود اس کریم محبوب نبی کی ذات پر جس نبی کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہم پر یہ اپنا خاص فضل و کرم فرمایا احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا اور پھر امت میں سے بھی بالخصوص اس گروہ میں اس جماعت میں اس مسلک میں کہ جو سرکار کا با ادب غلام اور امتی ہے.
الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے یہ شرف یہ عزت ہمارے حصے میں اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم سرکار کے بھی باادب غلام ہیں اور سرکار کی نسبت کے ایک ایک رشتے کے باادب غلام ہیں. وہ چاہے سرکار کے صحابہ پاک ہوں، وہ چاہے سرکار کے اہل بیت اطہار ہوں، گویا کہ سادہ نفسوں میں وہ چاہے سرکار کے در پاک والے ہوں چاہے سرکار کے گھر پاک والے ہوں، یہ ہم ہیں کہ ہر ایک کی عظمت کو سلام کرنے والے ہیں. صحابہ کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی جو قدموں کے ساتھ لگنے والی پٹی ہے نا وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اور اگر اہل بیت اطہار کی بات آ جائے، سرکار کے پاک گھر والوں کی بات آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ پتلے ان کے جو قدموں کی خاک ہے نا وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے. ہاں اس کائنات کے اندر جس کو جو بھی عزت ملی ہے نا وہ سرکار کی ذات کے صدقے ملی ہے. تو سرکار کی نسبت کا کوئی رشتہ ہو، صحابہ ہو تو سرکار کے ہیں، اہل بیت اطہار ہو تو سرکار کے ہیں نا، پاک میرے کریم آقا کی پاک بیویاں ہو تو وہ سرکار کی نسبت سے ہے نا، تو ہم ان کی عظمت کو سلام یقیناً پیش کرتے ہیں. سرکار کی اولاد پاک ہو، سرکار کے اصحاب پاک ہو، سرکار کا ایک ایک غلام ہو، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بلال کہاں سے آیا تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماں بلال تو تیرے آقا کا غلام ہے، ہم تیری عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ تو حبشہ سے آیا ہے، اس لیے نہیں کہ تیرا رنگ کالا ہے، اس لیے نہیں کہ تو مسجد نبی کا مؤذن ہے، اس لیے نہیں کہ تو نے مکے کی چھت پہ اذان پڑھی، نہ فقط اس لیے کہ بلال تجھ پہ تیرے آقا کی نگاہ کر رہی ہے، تو میرے آقا کا غلام بن گیا نا. ہاں ہم نہیں پوچھتے تو کون ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں یہ میرے آقا کا غلام ہے. جب سرکار کے غلام کی اتنی عزت ہے ہماری نگاہ میں تو سرکار کے گھر والوں کی کتنی ہوگی. پھر وہ ہستیاں کہ جن کا ڈائریکٹ سرکار کے ساتھ رشتہ ہے پھر ان کی کتنی ہوگی. کیونکہ یہ موضوع میں اس لیے بھی کہ ہم گزشتہ جمعہ سے بات کر رہے تھے احد کے حوالے سے، غزوہ احد کے حوالے سے، اور آج انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہے اصل والا میں اس موضوع کو مکمل کرنا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو دوست گئے ہیں انہوں نے یہ مقام دیکھا ہے، جو نہیں گئے ان کے لیے میں دامن خیرات کا رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو لے جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے بتانے سے کچھ سمجھ تو آتی ہے لیکن جب دیکھیں پتہ پھر چلتا ہے. یہاں آپ نے علماء سے سن لیا، ہم نے بھی بیان کر دیا کہ یہ وہ پہاڑ ہے احد کا کہ سرکار نے اس کے اوپر قدم رکھا، ساتھ صحابہ بھی ہیں، یہ جھومنا شروع ہو گئے. اور جب بندہ وہاں جاتا ہے تو وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے کہ وہ کیا قسمت ہوگی اس پہاڑ کی جب سرکار آئے ہوں گے. ہم نے پڑھا، علماء سے پوچھا، اساتذہ سے پوچھا کہ یہ کیوں جھوما، اس میں زلزلہ آیا تھا، کیا ہوا تھا، پہاڑ کیوں ہلا تھا، کیوں جھوما تھا، کیوں تھرتھراہٹ اس کے اندر آئی تھی، کیوں ہلنا شروع کیا تھا. کئی حکمتیں، کئی چہرے، کئی وجہ بیان کی گئی. جو ہمارے دل کو لگی وہ یہ تھی کہ وہ بھی اپنی قسمت پہ ناز کر کے جھوم اٹھا تھا کہ میں کہاں وہ کہاں. آج وہ ہستی میرے سر پہ، میری چھاتی پہ ان کا قدم آ گیا کہ جن کے قدم کو آسمان ترستا ہے، جنت ترستی ہے، وہ کیوں نہ جھومتا. رہی بات دوسری کی پہچاننا، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ پکڑو امتی ہو کہ نہ پہچانو کہ پھر تمہارے نال کے پتھر ہی چکے گا. ارے یہ ایک احد پہ نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مکہ ہو کے مدینہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے پہ درود و سلام کرا رہے ہیں. ان شجر حجر کو، ان جمادات نباتات کو، ان حیوانات کو، ان درختوں کو میرے آقا پہچانتے
فرماتے ہیں جو میرے آقا کے حکم پر چل کر آ جاتے ہیں اور زبان حال سے خبر نہیں، کیونکہ سرکار پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے۔ یہ جب میدان سجا تھا نا، شوال کا مہینہ تھا، یہی ماہ مقدس جو چل رہا ہے رمضان کے بعد، یہ شوال کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ شروع ہوا تھا۔ تو اس میدان کو سجایا گیا جنگ کے لیے، احد کا میدان، جنگ احد۔ اور یاد رکھیں یہ اسلام اور کفر کی دوسری جنگ ہے، بدر کے بعد کی جنگ ہے یہ۔ اور یہاں پر تاریخ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ ہوا کیا تھا کہ سرکار نے جب اس میدان کا نقشہ اپنی قلم سے، اپنی نگاہ ناز سے دیکھا، صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی۔ ان میں بعض روایات کے اندر چونکہ تاریخ ہے 40 افراد کا یا کچھ میں تعداد اوپر نیچے بھی لکھی ہوئی ہے، سرکار نے فرمایا کہ تمہاری ڈیوٹی اس پہاڑی کے درے کے اوپر ہے جو رستہ پیچھے سے لگتا تھا، اس کو کہ تمہاری ڈیوٹی یہاں پر ہے، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، جنگ کا منظر کوئی ہو، رزلٹ کوئی ہو، نقشہ کوئی ہو، تمہارا کام یہاں پر ہے۔ اب ہوا یہ، جب جنگ شروع ہوئی، جنگ زوروں پہ آئی، اللہ نے مسلمانوں کو اپنے محبوب نبی کے صدقے ابتدا میں کنڈیشن یہ بن گئی کہ کفار کا جانی نقصان ہوا، اور اس نقصان کی جنگ میں وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ان کے پاؤں کھڑے گئے۔ اب جب وہ بھاگے تو ظاہر ہے کسی کا سامان رہ گیا، کسی کی سواری رہ گئی، کسی کا اسلحہ رہ گیا۔ اب وہ جو مسلمان تھے جن کی ڈیوٹی سرکار نے لگائی تھی کہ تمہاری ڈیوٹی اس جگہ پہ ہے، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اب انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ تو بھاگ رہے ہیں، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، فتح ہو رہی ہے، اب انہوں نے بھی وہ جگہ چھوڑ دی۔ جب انہوں نے وہ جگہ چھوڑی، آگے آگے ان کے پیچھے پیچھے لگنے والے یا مال غنیمت سمیٹنے والے یا ساز و سامان جنگیسا اور سامان سمیٹنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اب جب وہ بھاگتے جا رہے تھے نا کفار، انہوں نے جب یہ پیچھے سے منظر دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہو گئی ہے اس فوج کی بیک سائڈ سے، جہاں سرکار نے وہ 40 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ درہ نما جگہ، اگر آج بھی آپ جائیں نا احد شریف کے اوپر حاضری دینے کے لیے، تو وہ مقام آج بھی بالکل سیف کھڑا ہے۔ ادھر مسلمان تھے، ادھر کافر تھے، ادھر پہاڑ ہے، ادھر درمیان سے تھوڑی سی جگہ ہے۔ اگرچہ چینج آ گئی ہوگی، ظاہرہ صدیاں بیت گئی ہے، لیکن بظاہر ایک نقشہ موجود ہے، اور سب سے بڑا نقشہ تو یہ موجود ہے کہ وہاں سرکار سیدنا علی حمزہ کا مزار ہے، اور 70 شہداء احد کے مزار نہیں پر ہیں۔ یہ نظر آتا ہے کہ یہاں اس مقام پر جنگ ہوئی تھی، تو ساری پوزیشن بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو جب مسلمانوں نے وہ جگہ چھوڑی، گویا کہ سرکار کے فرمان کے معاملہ الٹ ہو گیا، کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ تم نے نہیں چھوڑی، تمہاری ڈیوٹی کس جگہ پہ ہے۔ اب انہوں نے اپنی عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق، جو بظاہر نقشہ نظر آیا تھا اس کے مطابق کہ جنگ فتح ہو گئی، اللہ نے فتح دے دی، وہ بھی شامل ہو گئی۔ اب اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہیں سیف اللہ کا لقب سرکار نے عطا فرمایا، اللہ کی تلوار، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کی سیرت پہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اللہ نے اسلام لانے کے بعد اس بندے کو کتنی کمال کی بصیرت اور بصارت عطا فرمائی، اور جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے انہوں نے اس وقت یہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پیچھے سے جگہ خالی ہے، انہوں نے
کفار بھاگتے ہوئے ساتھیوں کو، فوجیوں کو، جنگ لڑنے والوں کو دوبارہ جمع کیا، پھر پیچھے سے پلٹ کر 50، 100، 200، 400 کو جمع کر کے صحابہ پر اور سرکار کے اوپر پیچھے سے دوبارہ حملہ کر دیا۔ جب دوبارہ پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان تو اس وقت تک سمیٹ چکے تھے سب کچھ، اپنے ساز و سامان اوزار بھی، کہ قلعہ ختم ہو گئی، یہ بھاگ گئے ہیں۔ جب انہوں نے پیچھے سے دوبارہ حملہ کیا، جیسے کہتے ہیں اچانک ہاتھ لگا کر حملہ کرنا، اب وہ جو حملہ تھا وہ بہت نازک تھا۔ اس حملے میں میدان کا یوں نقشہ الٹا کہ اس موقع کے اوپر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یہ بہت، اور انہی نے سرکار سیدنا علی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی سرکار کی قوائد صحابہ اور جن کی عظمت سرکار نے خود بیان فرمائی۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ یاد رکھیں، میں ہوں نا، میرے پاس اتنا سا علم ہے، اتنا سا، اور اتنی سی زبان کے ساتھ اگر میں صحابہ کے خلاف بولنا شروع کرتا تو مجھے کون مولوی کہے گا، کون عالم کہے گا، عالم چھوڑ ایماندار کون کہے گا؟ کیونکہ وہ کہاں اور میں کہاں، انہوں نے اپنی مثال کے مطابق، موقع محل کے مطابق، اچھی نیت کے ساتھ جو سامنے نظر آیا وہ کیا، اور رب جانتا تھا کہ تمہیں جو میں نے بدر میں فتح دی تھی نا، وہ بھی تمہارے تلواروں پر نہیں دی تھی، تمہارے لڑنے پر نہیں دی تھی، فقط اس بنیاد پر دی تھی کہ تم میرے نبی کے کہنے پر نکل پڑے۔ بس ایمان والوں کا کام یہ ہے۔ کلندر لاہوری سے پوچھو تو وہ یہی کہتا تھا، ہاں کہ ہے کافر تو وہ بھروسہ کرتا ہے تلوار پر، کہ ہے مومن تو بتیل کی لڑتا ہے سپاہی۔ مسلمان جو ہے نا، اس کو تلوار کی حاجت نہیں ہوتی، وہ بھی دل بھی لگ جاتا ہے، اس کا جذبہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے بدر میں جو فتح عطا فرمائی تھی، اس کی بنیاد یہ تھی کہ تم نے میرے نبی کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، جاؤ میں نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ اب یہاں اگر تم نے میرے محبوب کے حکم کو وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، جب میرے محبوب نے تمہیں کہہ دیا کہ یہ جگہ تمہارے لیے ہے، مختص ہے، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، ہلے تمہیں نقصان ہو گیا۔ کیا کہنا کہ کائنات والوں کو بتا دیا قیامت کی صبح تک، ارے میرے محبوب کے حکم کے آگے اگر تم نے اپنی عقل، اپنی سوچ لڑائی تو یاد رکھنا، اگر صحابہ جیسی ہستیوں کو میں وقت بتا دیتا ہوں تو تم کس کھیل کی بھول جاؤ۔ ہاں، قیامت کی صبح تک کے لیے یہ اعلان ہے اللہ کا کہ میرے محبوب کے فرمان کے آگے کبھی اپنی عقل نہ لڑانا۔ اگر لڑاؤ گے تو پھر میں صحابہ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر تمہارا بھی کوئی نام ہے تو میرے محبوب کے نام سے ہاں، تمہارا کام یہی ہے کہ میرے محبوب کے فرمان پہ گردنیں کٹا دو۔ اور انہوں نے بھی کوئی اپنے طور پر اللہ معاف فرمائے کوئی بیعدبی اور گستاخی کی سوچ سے نہیں، جنگ کے ماحول کے لحاظ سے، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اسی جنگ میں سرکار کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ جنگ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل جنگیں لڑی ہیں، ان میں سے ایک جنگ یہ تھی۔ آج الویہ کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کبھی کسی استاد کے پاس بیٹھو نا، صحابہ کی بات ہو، سرکار کی اہل بیت اطہار کی بات ہو، صحابہ کے مقام اور مرتبے کی بات ہو، سرکار کی اہل بیت اطہار کی بات ہو۔ اب کئی ایسے ہیں یقین مانیے عقل دنگ رہ جاتی ہے، یار اس بندے کو وضو کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، غسل کا پتہ نہیں، زکات کا پتہ نہیں، تیمم کا پتہ نہیں، یہ مسئلہ لے کے بیٹھا ہے سیدہ عائشہ افضل ہے کہ سیدہ فاطمہ افضل ہے، مولا علی افضل ہے کہ صدیق اکبر افضل ہے، مولا علی افضل ہے کہ عمر افضل ہے، مولا علی افضل ہے کہ عثمان غنی افضل ہے۔ انہیں یہ نہیں کرنا تھا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ نہیں کرنا تھا، انہوں نے وہ کر دیا۔
اللہ کے بندے سن، ہم نے اپنے اساتذہ کی جوتی اٹھائے، ہمیں اساتذہ نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا دیکھ، صحابہ پاک ہو، اہل بیت اطہار پاک ہو، دونوں ہستیاں، یہ دونوں ہستیاں جو ہے نا کلائے نبوت و رسالت اس کے اندر ہیں. یہ دونوں ہستیاں یعنی سرکار کے در پاک والے بھی، گھر پاک والے بھی، یہ وہ کلا ہے، وہ دیوار ہے جو منصب رسالت و نبوت ہے، اس کے اندر یہ ہستیاں موجود ہیں. اب وہ دیوار، اس کا دروازہ، اس قلعے کا دروازہ بند ہو گیا. یہ مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ آ گئی تو یہ بڑا حل ہو جائے گا، میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ قلعہ، وہ بلڈنگ، وہ عمارت، اس کا دروازہ اب بند ہو گیا ہے. اب نہ کوئی اہل بیت اطہار بن سکتا ہے اور نہ کوئی صحابی بن سکتا. کہ سرکار ظاہریات کو پردہ فرما گئے. صحابی بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، پھر اسی میں اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے. اچھا، پھر اس کا مقام کتنا بلند ہے. آج اگر ہمارے ہاں ادب کی بات ہے نا، سیدی علی حجویری سرکار داتا صاحب کا ذکر ہو، ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضور سیدی غوث اعظم کا ذکر ہو، ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. کیا کہنے ان کے مقام کے. خواجہ اجمیری کی بات ہو، بابا فرید الدین جد شکر کی بات ہو، ہم کہتے ہیں ان کے کیا کہنے، ان کے مقام کے کیا کہنے، ان کی عبادت کے کیا کہنے، ان کے زہد و تقویٰ کے کیا کہنے. ارے ذمہ داری سے عقیدہ بتا رہا ہوں. ہزاروں سیدی داتا علی حجویری اکٹھے کر لو، لاکھوں حضور سیدی غوث اعظم اکٹھے کر لو، کروڑوں خواجہ اجمیری اکٹھے کر لو نا، تو ایک صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. صحابی اس کو کہتے ہیں. ارے کیا مقام ہے ان کا. ہاں، تو یہ مت سمجھے کہ میں ان ہستیوں کے مقام کی منفی کر رہا ہوں، میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں کہ ان کے مقام کہاں، میں کہاں، وہ کہاں. لیکن ان کے مقام اتنے بلند ہیں کہ ان کو ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے ولایت عطا فرمائے. وہ سارے جمع کر لو، اس کے باوجود وہ صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچے. صحابی اس کو کہتے ہیں. ہاں، صحابہ کے لیے عبادت شرط نہیں ہے، روزے شرط نہیں ہے، حج شرط نہیں ہے، زکات شرط نہیں ہے. صحابی بنتا ہے فقط نگاہ نبوت کے دیدار سے، ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا، پھر اسی پہ دنیا سے چلا گیا. یہ صحابی ہے. کوئی نماز نہیں بھی پڑھی اگر موقع نہیں ملا، کوئی اور عبادت نہیں بھی کی، زندگی نے موقع نہیں دیا، تو فقط ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا، پھر اس پہ چلا گیا دنیا سے، وہ صحابی ہے. اب یہ کتنی بلند ہستیاں ہیں. میں نے مثال اس لیے کہ یہ بڑی مشہور ہستیاں ہیں نا. اگر آج کوئی کہہ جائے سپیکر کے کہ نہیں جی ابو بکر اس طرح نہیں کرنا سی، عمر نے اس طرح نہیں سی، عثمان غنی، میں کہتا ہوں بدلیا تو بلال کے قدمہ بھی ہاتھ نہیں بڑھتا. تو عمر کہاں، ابو بکر کہاں، عثمان کہاں، مولا علی حیدر کرار کہاں، وہ کہاں. خدا کے لیے، کیونکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں. کیونکہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا کہ 2-4 دن پہلے ایک میں بندے کو سن رہا تھا، وہ ایسا ایمان لان دی سرکار سیدنا عثمان غنی کو پڑ گیا. تو یاد رکھو، آپ اپنے ہی کو کتاب دس رہے ہیں. تمہیں کیا پتا کتاب کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا جو کتاب کی وہ تعمیل کر رہا ہے، جس کی وہ روایت پیش کر رہا ہے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے لکھا، وہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی عالم بتایا ہے جس نے کوئی 10 سال لگائے ہوں گے کہ یہ روایت کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے. دیکھنا یہ عثمان ہے سرکار کے وہ داماد ہیں انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے. میں عام آدمیوں کے لیے علم کی بات ہی نہیں کر رہا،
صرف عقل کی بات کرنے لگا ہوں، شعور کی بات کرنے لگا ہوں، ذمہ داری کی بات کرنے لگا ہوں۔ ارے جس بندے کے کردار کے بارے جو ذات کے بارے کوئی شک و شبہ ہوئے کوئی بھی سنجیدہ فہم و فراست رکھن والا بندہ اپنی بچی کا رشتہ کرے گا۔ ظالموں عثمان کے وہ ہے کہ میرے آقا نے یکے بار دیگرے اپنے 2 صاحبزادیہ کا نکاح فرمایا عثمان، اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ عثمان وہ ہے کہ جنہوں نے اپنا مال سرکار کی بارگاہ میں قربان کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ لیا۔ ارے عثمان تو وہ ہے کہ جنہوں نے جنت خریدی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ہاں جو یہ کام کرے گا میں محمد رسول اللہ اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عثمان وہ ہے جو عثمان نے وہ کام کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ پھر اس ہستی کے بارے میں اتنا تو سوچو ظالموں، مرنا بھی ہے، کل قبر بھی ہے، پرسوں حشر بھی ہے۔ ارے دنیا میں چند ٹکے، چند ریالوں کے لیے، چند درہموں دیناروں پاؤنڈوں کے لیے تم نے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دیا ظالموں۔ اب رسول اللہ کو کیا دکھاؤ گے؟ جہاں میرے آقا کھڑے ہوں گے نا محشر میں، علماء سے پوچھ کے دیکھنا، سرکار کے دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے، پھر پیچھے سرکار سیدنا عثمان غنی مولا علی ساتھ ہوں گے۔ اتنا میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہاں جب ہم پیش ہوں گے نا، ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نمازیں پڑھ کے آئے ہیں، ہم کوئی روزے رکھ کے آئے ہیں، یا رسول اللہ ہماری تو یہی التجا ہے نا کہ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرما دیجیے، ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار صحیح، یا رسول اللہ آپ کے در سے وابستہ ہے، آپ کی غلامی کا توق ہمارے گلے میں ہے، یا رسول اللہ ہماری اگرچہ نمازیں کم ہیں، یا رسول اللہ اگرچہ ہمارے روزے کم ہیں، اگرچہ ہمارے حج کم ہوں گے، اگرچہ ہماری عبادات کما حق ہو 100% پوری نہیں ہوگی، پر سوڑیا ایک گل ضرور ہے، نہ تہاڈی ذات دے بارے کوئی بھونکے ہاں، نہ تہاڈے گھر والے دے بارے کبھی بھونکے ہاں، نہ تہاڈے صحابہ دے بارے کبھی گھٹیا جملہ استعمال کیتا ہے۔ یا رسول اللہ گناہگار ہو سکتے ہیں پر غدار ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور جو میں نے بنیاد سمجھائی عقیدہ کہ صحابہ پاک ہو، اہل بیت اطہار ہو، کہ یہ وہ منصب نبوت اور رسالت کا وہ قلعہ ہے، وہ دروازہ ہے کہ اس بلڈنگ کا دروازہ بند ہو گیا، صحابہ بھی اس کے اندر ہیں، اہل بیت اطہار بھی اس کے اندر ہیں، یعنی جو اہل بیت اطہار بن چکے وہ بن چکے، صحابہ جو بن چکے وہ بن چکے، اب وہ دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نیا صحابی نہیں بنے گا، اب کوئی نیا اہل بیت اطہار نہیں بنے گا۔ ولی ہو سکتا ہے، سید ہو سکتا ہے، یہ دو ہی رشتے ہیں نا، سرکار کی غلامی کرتے کرتے، اللہ کے فرمان پورے کرتے کرتے، سرکار کی اتباع میں عبادت کرتے کرتے وہ مقام آ جائے کہ مقام ولایت پہ پہنچ جائے، یا سرکار کے نسل سے ہو، خاندان سے ہو، سید ہو، یہ دو رشتے چلتے آئیں گے، یہ دو منصب چلتے آئیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہستیاں اس میری مثال ہوئی ہے نا کہ اس قلعہ کے اندر، اس بلڈنگ کے اندر اس کا دروازہ بند ہو گیا، اب نہ کوئی اوپر سے جا سکتا ہے، نہ کسی کو ادھر سے نکال سکتا ہے۔ اب تیرا اور میرا کیا کام ہے؟ ہم دروازے کے باہر کھڑے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے من حیث القوم ہر مسلمان کی، عقیدہ میں بتا رہا ہوں، کیوں کہ جو بھی بھونکے ان ہستیوں کو، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہو، چاہے وہ صحابہ پاک ہو، ہم سینہ تان کے کھڑے ہوں گے اس دروازے کے آگے کہ پگلے تو نہیں جانتا وہ اہل بیت اطہار بھی تو سرکار کے ہیں نا، وہ صحابہ بھی تو سرکار کے ہیں نا، اگر تو پوچھتا ہے نا تو تاریخ کی جون سی مرضی کتاب اٹھا کے دیکھ، ذمہ داری میں لیتا ہوں،
جب سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ کے اندر شہید کیا گیا تھا، ذی الحج کا مہینہ تھا جس کے اندر مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے دشمنوں نے آپ کو شہید کیا تھا قرآن پڑھتے ہوئے، پہلا پارہ آپ کے سامنے کھلا تھا، آخری پیج تھا، قرآن کی آیت کریمہ فاسا یکفیکہم اللہ، پہلے سپارہ آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کے دروازے کے باہر جو باڈی گارڈ، جو سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے وہ کون تھے؟ خدا کے لیے میں اکثر کہتا ہوں نا، مجھے لباس سے غرض نہیں ہوتی، ہاں مجھے صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ ایمان بچ جائے، بس میں اتنی دور سے ایسے نہیں آ جاتا۔ اور وہ کون تھے؟ ذمہ داری میری کتاب آج کل 10 سال 20 سال جب تک میری سانسیں ہیں، کتاب کہو میں ہی نہیں، کسی بھی اس بندے کے پاس چلے جاؤ جس نے 4 دن کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں، کسی استاذ کے پاس پڑھا ہو، جوتے اٹھائے ہونا، تو سیدنا عثمان غنی کے باہر جو دربان، جو سیکورٹی گارڈ، جو محافظ کھڑے تھے نا، کھڑے کس نے کیے تھے؟ کرنے والے کا نام تھا حضرت سیدنا علی المرتضی، اور جو کھڑے تھے ان میں رائٹ سائڈ والے کا نام تھا امام حسن مجتبی، اور لیفٹ والے کا نام تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب پانی کا مشکیزہ لے کر جو ہستی سیدنا عثمان غنی کے پاس پہنچی تھی نا، مشکلات جھیل کر، اس ہستی کا نام علی المرتضی۔ ہاں کتاب میرے سے، میں صرف لڑائیاں نہیں ڈال رہا، خدا کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کل قیامت والے دن اگر سرکار علی المرتضی نے فرما دیا ظالمہ تو نہیں دیکھ لیتا جس عثمان کی حفاظت نے میرے صاحبزادے حسنین کریمین جیسے کھڑے تھے، تو اس عثمان کو بھونکتا رہا۔ ارے عمر کی بات کر لے، ہاں میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا بدلنا، دلائل بھی ہمارے پاس اتنے اعمال ہوتے کہ زندگیاں لگا دیں، ان ہستیوں کی ذکر نہیں ختم ہوتے۔ میرے کریم لجپال امام حسین کی جو گھر والی ہے نا، ان کا جو رشتہ کروایا تھا نا، جب فارس فتح ہوا تھا، کیسو کسرا نے اس وقت سپر پاور کہلاتی تھی نا، عمر کے زمانے خلافت میں جب فتح ہوا تھا نا، ان کی شہزادی جب آئی تھی نا قیدیوں کی صورت میں، تو کہا گیا امیر المومنین اب اس شہزادی کا رشتہ کس سے کریں گے؟ ظاہر امیر المومنین عمر ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ عمر کا جو بیٹا ہوگا ظاہر وہی شہزادہ کہلائے گا۔ تو عمر نے کہا تھا او پگلیا، عمر کے سر نے جو عزت دے والے نا وہ سرکار محمد رسول اللہ اور وہ رشتہ عمر نے کہا تھا، ارے تم پوچھتے ہو نا شہزادہ کون ہے، تو سنو عمر کی نگاہ میں شہزادہ ہے نا، آپ نے سرکار سیدنا امام حسین کو گھر سے بلوایا، کہا یہ ادھر کی شہزادی ہے نا، تو یہ ساری کائنات کا شہزادہ ہے، یہ رشتہ عمر نے کروایا تھا۔ ہاں خدا کے لیے کبھی وقت ملا تو میں انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر بات کروں گا، وقت نکل گیا۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان ہستیوں کی محبت